یہ تو دنیا ہم سے کہتی ہے نا کہ یہ محمد کو مانتے ہی نہیں، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو سب کچھ علی کو مانتے ہیں، ان کا دل چاہے تو یہ تو نبوت کا اعلان علی کا کر دیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر تاریخ نظر کے اندر ہے تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہ بیٹھے گا۔ ہم پہ الزام ہے نا کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، ہمارے عقیدے کو صحیح سے بھی پڑھا وڑا نہیں ہے۔ ہم نے علی کو کبھی نہ محمد سے بڑھایا ہے نہ بڑھائیں گے۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، توجہ ہے۔ ہم نے علی کو نہ نبی سے کبھی بڑھایا اور نہ انشاءاللہ کبھی رہتی دنیا تک بڑھائیں گے۔ دنیا ہمارا عقیدہ سنے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم بڑھا دیتے ہیں، جنہوں نے ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی سمجھ لیا تھا، ہم تو خود انہیں کافر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو خود انہیں آج تک کافر کہتے ہیں۔ یہ ہے شیعوں کا عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ ہم جب کہتے ہیں کفار قریشی کہتے ہیں، انہیں کافر ہی تو کہتے ہیں۔ ایک رات ہی کے لیے تو علی کو نبی سمجھ لیا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ سو گئے، اب جناب والا ہوا کیا؟ پیغمبر نکل گئے ہجرت کے لیے، وہ کنکریاں اٹھائیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب پیغمبر نے کنکریاں ماری، جس کے لگ گئی وہی اندھا ہو گیا۔ وہ جو کھڑے ہوئے تھے باہر حصار کیے ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ میرے محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں۔ دیکھیں کیا عمل رسول ہے، قسم خدا کی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب، یہ کنکریاں شب ہجرت جو پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں، یعنی پیغمبر کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ کنکری لگ گئی، انہیں دکھائی نہیں دیے، نبی نکل گئے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں اہل بیت آتے ہیں، ہماری مجلس میں امام آتے ہیں، ہماری مجلس میں ہماری شہزادی آتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کا عجیب عقیدہ ہے، آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتے ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی شب ہجرت والی کنکری لگ گئی ہے۔ صلوات پڑھیں میں جو کہ محمد و آل محمد پر، وہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ وہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتے۔ اعتقاد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب جناب والا پیغمبر سو گئے۔ جب پیغمبر، اچھا میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علی سو گئے، تمام رات کفار قریش کو دھوکا رہا، قدوں کا فرق واضح نہ ہو سکا، پتہ ہی نہیں چلا کون کس کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس کا میں تشریح کرے کیے دیتا ہوں۔ میں کل سے یہاں آیا ہوا ہوں، دو یا غالباً میری دوسری یا تیسری مجلس ہے اس وقت۔ اتنے لوگوں نے مجھے دیکھ تو لیا کہ میرا کتنا قد ہے، کتنا قامت ہے۔ اب آئے میرے روم پر آپ، اور وہاں چادر اوڑھ کے لیٹا ہو مجھ سے کم قد والا، اور آپ یہ پوچھے کہ مولانا کہاں ہے؟ کہا کہ کیا جناب سو رہے ہیں؟ کہا کہ پاگل سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا نہیں ہے ان کو؟ یہ بتائیے کفار نے نبی کو بھی دیکھا تھا اور علی مرتضیٰ کو بھی دیکھا تھا۔ توجہ ہے، میں قد بتا دوں آپ کو، تب بات میں سمجھ میں آئے گی آپ کے بات۔ ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کا عرب میں سب سے بڑا قد تھا، سب سے سربلند حضور تھے ہمارے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مجلس ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام یہاں تشریف رکھے ہوں اور یہ دیواریں سامنے سے نکال دی جائیں تو روڈ پہ سے آدمی دیکھ کے کہہ دے گا کہ اس مجلس میں پیغمبر ہے کہ نہیں، اتنا بڑا قد تھا پیغمبر کا۔ کہنے کا مقصد میرے سب سے سربلند تھے پیغمبر اسلام۔ علی کا قد اتنا نہ تھا جتنا نبی کا تھا۔ میں چھوٹا تو نہیں کہوں گا، کیا کہا؟ توجہ ہے، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں جو میں چھوٹا کہہ سکوں۔ اتنا قد علی کا نہ تھا جتنا نبی کا تھا۔ تو اب اتنے بڑے قد والے پر ان سے کم قد والا لیٹ جائے، ساری رات لیٹا رہے، اور یہی پتہ نہ چلے کہ نبی ہے یا علی ہے۔ معاملہ ہوا کیا؟ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ بستر نور کا تھا۔ یہ دنیا کی قدوں کے اندر ظاہری طور پر تھوڑے بڑے تھے، مگر مقام نور میں تو برابر کے ہیں نا۔
اگر کوئی مادی جسم والا آ کے لیٹتا تو قدوں کا فرق واضح ہو جاتا.